کیا ملک کوئی اور پھر کوئی مطلب کیا فرق پڑا ہے ان کرداروں کو جنہوں نے 2 لاکھ کیا تھا ملک کو 1971 میں؟ کیا ان کو سزا ملی بتائیں؟ کسی کو ذرا سی سزا ملی جنہوں نے ملک توڑ دیا؟ پھر آپ 50 سال بعد آپ نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جناب وہ تو سیاسی غلطی تھی. لیکن یقین کریں یہ جو 2022 میں آپ نے کیا ہے نا، آپ اگلے کم از کم 80 سال تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی غلطی تھی. یہ آپ کی طے شدہ منصوبے کے تحت آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، کیونکہ جس بچے کی عمر اس وقت 10 سال ہے نا، وہ اپنی زندگی میں تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ آپ نیوٹرل تھے، آپ کا اس میں ہاتھ نہیں تھا. وہ جو آج 10 سال جس کی عمر ہے، اللہ اس کو 50 سال عمر دے، 60 سال عمر دے، 70 سال دے، 80 سال دے، وہ اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں بھولے گا کہ آپ نے 2022 میں ملک کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ نے کس طرح سے شباشی کو مسلط کیا تھا، آپ کس طرح سے ان کو لائے، آپ نے اس کے بعد ان کو ملک آپ نے ایسے ان کے حوالے کر دیا جیسے کوئی ٹھیکہ دیکھے نا کسی ایک فصل کا، کسی ایک زمین کا، اور وہ کہتا ہے جس کو اجاڑنا ہے اجاڑ لو، اس میں ہل چلانا ہے چلا لو، درخت کاٹنے ہیں کاٹ دو، فصل کو آگ لگانی ہے لگا دو، تمہارے حوالے ہے. یہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ کہ 10-11 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ مریم کو بری کرایا، حمزہ شہباز کو بری کرایا، شباشی کو بری کرایا، کیپٹن صفدر کو بری کروایا، اسحاق ڈار کو واپس بلایا، سلمان شہباز کو واپس بلوایا، شباشی کو ایک اور داماد کو وزیراعظم کی سیکورٹی دے کے واپس آپ نے ہائی کورٹ سے ریلیف دلوایا، آپ نے کرپشن کیسز معاف کروائے. صرف زرداری صاحب کا جو ایک کیس تھا اس میں 8 ارب کی ٹرانزیکشنز کا معاملہ تھا. پھر آپ نے جس طرح سے یہاں پہ علیم خان کو NOC دلوایا، آپ نے جتنے بڑے بڑے جن کے اوپر فائنینشل جن کے کرائمز تھے ان ساروں کو آپ نے ریلیف دلوایا اور آپ نے ان کو سینے سے لگایا. تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کو ملک کے ساتھ آپ نے کوئی بھلائی کی ہے؟ تو بہت معذرت، میں نے بہت لمبی بات کر دی ہے، تو اب اگر کسی کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. نہیں بالکل صحیح بات کی، بلکہ ابھی تو تم نے اور بھی کچھ بات. آر ناٹ going towards default, but we have already defaulted. We are going towards bankruptcy یا financial insolvency. اور اگر کچھ مہینے اور اسی طرح کھس جائے تو ملک جو ہے نا بہت ایسی جگہ جائے گا کہ واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی چاہے بنا لو ایکسپیرینس ہے، ایکسپوئر ہے، ان کو ٹیکنیکل چیزوں کا پتہ ہے، اکانومی کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر ڈیفالٹ کے اوپر. لیکن میں تو سمپل کہتا ہوں کہ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا، اللہ نہ کرے کہ ملک ڈیفالٹ کرے، کیونکہ بھگتنا تو پھر اس عوام نے ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا اس وقت جو عام آدمی ہیں کیا وہ اپنے گھر کے بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ کیا ایک دکاندار اپنے گھر دکان کا بجلی کا بل دے سکتا ہے؟ کیا تاجر بجلی کا بل دے سکتے ہیں؟ کیا انڈسٹری والا انڈسٹری چلا سکتا ہے؟ کیا اس وقت جو کسان ہیں وہ کاشتکاری کر سکتا ہے؟ کیا اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ چیزیں آسانی سے خرید سکتے ہیں؟ کیا لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے نکلوا کے سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیج رہے؟ دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو چیزیں ہم کہیں یا نہ کہیں پریکٹیکلی تو لوگ تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. ملک ڈیفالٹ اللہ نہ کرے کہ ہو، کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو بھگتنا تو عوام نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت مستند اقتدار پر بیٹھے ہیں یا مختلف عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ان کے اثاثے جائیدادیں اولادیں مفادات سب کچھ باہر ہے اور ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، ٹکٹ کٹائیں گے اور بھاگ جائیں گے ملک سے. مسئلہ تو پاکستان کی قوم کو ہے، عوام کو ہے. تو اس لیے اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو. لیکن پریکٹیکلی اور ڈیفالٹ آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں LCs آپ کی کھل نہیں رہی، ڈالر مل نہیں رہا، 260-270 پہ ڈالر آپ کو مل رہا ہے، تو اور آپ کس چیز کو ڈیفالٹ کہتے ہیں؟ آج اسحاق ڈار نے بڑے دعوے کیے، اس کے بعد دیکھ لیں کہ کیا مارکیٹ میں اور ساری چیزیں. تو بڑا یہ کہتے تھے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے، تو لے آئیں نا 200 سے نیچے. سب کچھ آپ کے اختیار میں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، ادارے آپ کے ساتھ ہیں، مافیاز آپ کے ساتھ ہیں، تو لے آئیں نا نیچے. کیوں نہیں لے کے آتے آپ 200 سے نیچے ڈالر کو؟ اب وہ سارے IMF اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو اسحاق ڈار کی پرانی پالیسی ہے کہ ڈالر کو فکس رکھنا ہے، ڈالر لے کے باہر سے اور اس کو فلوٹ کر کے اور فکس رکھنا ہے. تو کر لیں. اسحاق ڈار کو جب لائے تھے یہ تو مریم نواز کی آڈیو آپ نے سن لی تھی، انہوں نے کہا میں نے انکلز کو بڑی مشکل سے منایا ہے کہ انکل اسحاق ڈار کو آنے دیں. یعنی میں نے انکل باجوہ کو بڑی مشکل سے منایا کہ اسحاق ڈار انکل کو واپس آنے دیں، وہی آ کے معیشت کو اٹھائیں گے. تو پھر انہوں نے آ کے معیشت کو جیسے اٹھایا ہے، ڈالر بہت اوپر اٹھ گیا اور ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بہت اوپر اٹھ گیا. تو اچھا ہے انکلز نے بھتیجی کی بات مان کے، اور بھتیجی کا بہرحال دل نہیں ٹوٹنے دیا، چاہے ملک خدا نخواستہ ٹوٹنے کے اس کے اوپر آ گیا ہے، ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے بھتیجی کی تو لاج انکل نے رکھ لی ہے نا. تو اچھا ہے، چچا بھتیجی خوش رہنے چاہیے. ملک کا کیا مسئلہ ہے؟ ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھگتے گی تو عوام بھگتے گی، نہ چچا کو مسئلہ ہے نہ بھتیجی کو مسئلہ ہے. جی بالکل صحیح ہے.
اچھا میمنہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی میمنہ آپ. اچھا اس کا جواب ظاہر ہے میں نا کسی کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ یہ میں خود میرا اپنا یہ سوال ہے, مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. میں بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا جواب لوں گا, میں کبھی یہ سوال کروں گا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے نا, پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, آپ نے یوٹیوب پہ ان کو سنا ہوگا, فیس بک پہ بڑا زبردست وہ میں تو ان کو بڑا دانشور سمجھتا ہوں اور بڑے انٹلیکچوئل اور زبردست شخصیت کے مالک ہیں. تو میرے اپنا یہ سوال ہے کہ بھائی اب دیکھیں نا, ابھی دیکھیں آپ کے کسان آئے اسلام آباد میں, ان کی تعداد 2,500 سے 3,000 ہوگی, حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا, ان کی بات ماننی پڑی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر 22 کروڑ لوگوں میں سے 23 کروڑ لوگوں میں سے صرف 2 لاکھ لوگ آ جائیں اور بیٹھ جائیں پارلیمنٹ کے سامنے, 2 لاکھ لوگ آ جائیں تو ان کو پاکستان کی فوج, رینجرز, پولیس مل کے بھی نہیں روک سکتے 2 لاکھ لوگوں کو. تو پھر آپ دیکھیں کیسے نہیں مسئلے حل ہوتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہم پاکستانی نہیں نکلتے, ہم سے سوشل میڈیا پہ بات کروا لیں, ہم پہ گھروں میں بیٹھ کے بات کروا لیں, لیکن سڑکوں پہ لوگ نہیں نکلتے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں, یہ تو اس کا بہرحال یہ جواب میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ لوگ نہیں نکلتے, بس گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں. ورنہ جو طبقات, جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ آئے یہاں پہ, احتجاج انہوں نے کیا, حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا. آج بھی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا, 2 لاکھ لوگ, 20,000 لوگ بھی آ جائیں نا, وہ جو مرضی حکومت سے منوانا چاہیں حکومت مانیں گی. سے دوست جو میرے پاس آئے والدہ کے اس وفات کے بعد, میں نے ایک چیز کہی, میں آپ سب سے بھی یہ بات کہوں گا اور کبھی میں یہ لکھوں گا بھی صحیح, کیونکہ میں اس ویڈیو میں, جس ویڈیو کا آپ نے ذکر کیا ہے, میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی, میں نہیں کہہ سکا. لکھوں گا میں اس کے اوپر. دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اب جتنے میرے پاس دوست آئے, میں نے انہیں یہ بات کہی کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا نا, ہمارے کچھ دوست کووڈ سے گزرے تو انہوں نے باقیوں کو آ کے بتایا کہ یار ہم کووڈ سے گزرے ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو خدا را احتیاط کرو اور بچو اس سے, یا اگر مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہوئیں. ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں, یہ اللہ کا نظام ہے, جن کی مائیں ہمارے سے پہلے, یعنی میری والدہ سے پہلے چلی گئیں, تو کبھی کسی نے آ کے اور یہ بات نہیں شیئر کی تھی کہ اس لمحے کیا ہوتا ہے جب آپ اس کرب سے گزرتے ہیں. یہ کیونکہ یہ چیز وہی فیل کر سکتا ہے جو اس سے گزرے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس لمحے والدہ جاتی ہیں نا, تو اس لمحے جو میں نے ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ ریگریٹس شروع ہو جاتے ہیں کہ کاش آپ یہ بھی کر لیتے, یہ بھی کر لیتے, یہ بھی کر لیتے, آپ نے یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا, یہ بھی نہیں کیا. تو میں اس لیے سب کو, ایک ایک دوست کو پکڑ کے کہتا ہوں کہ جو ریگریٹس جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے, خدا را آپ کی زندگی میں کوئی ریگریٹ نہ رہے. یہ اللہ کا نظام ہے, سب نے جانا ہے, کیونکہ ہم اپنے ماں باپ کو کھونا نہیں چاہتے, اس لیے ہم کبھی تصور نہیں کرتے کہ کسی دن انہوں نے جانا ہے. تو جس لمحے ماں جاتی ہے, آپ اسی لمحے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ لے لیا جائے اور بس ایک بار ان سے بات کرنے کا آپ کو موقع مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی پروفیشنل اس میں آ کے ہم دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں. تو اور پھر میں آپ کو بتاؤں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں ہزاروں بار یہ جملہ سن چکے ہیں کہ ماں ٹھنڈیاں چھاواں. جس لمحے ماں جاتی ہے نا, اس لمحے آپ کو اس جملے کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اتنا بڑا جملہ تھا, اتنا بڑا جملہ, اس میں اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی اور آج تک ہمیں نہیں پتا تھا. پھر ہم کتنی بار یہ سن چکے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش میری والدہ نہیں, یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری والدہ حیات, یعنی مفہوم بتا رہا ہوں کہ میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں ان کے پاس چلا جاتا. تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا مقام تھا کہ جب وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہوتے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور میری والدہ مجھے بلاتی تو میں ان کے پاس چلا جاتا. تو یقین کریں ہم جب تک مائیں حیات ہوتی ہیں نا, ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہمیں قدر ہی نہیں ہوتی کہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, وہ ایک شاعر ہے نا جنہوں نے حمد لکھی تھی, اور انہوں نے حمد میں وہ ایک شعر لکھا تھا کہ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح, کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح, وہ میرے رزق کا حصہ نکال رکھتا ہے. کتنی بڑی انہوں نے بات کی, کتنی بڑی بات کی, یعنی انہوں نے ماں کی محبت کو کس طرح سے تشبیہ دی اور ایک بات کہی. تو بات یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جن کی مائیں حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے. اور یقین کریں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک ایک دوست کو
اکیلے اکیلے بٹھا کے بھی اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ یار روزانہ 1 گھنٹہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ باتیں کیا کرو، ان کا خیال رکھو، چیزیں مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل نہیں اندازہ ہوتا کہ اس لمحے کیا ہوتا ہے جب ماں جاتی ہے. بالکل آپ یعنی ایک ٹائم آپ کے اوپر ایسا آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح سے اسی لمحے آپ بھی جو ہے وہ بس کسی طرح سے آپ کی بھی بس آپ کی یہ زندگی ختم ہو جائے اور آپ ماں کے ساتھ ہی چلے جائیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن پھر خیر اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک ریمیڈی بھی رکھی ہے کہ آپ ان کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کی چیزیں کر سکتے ہیں، صدقہ جاری کے کام کر سکتے ہیں. وہ ظاہر ہے انسان ہر اولاد کو کرنا چاہیے، اور یہ ان کے اوپر فرض بھی ہے، ان کے اوپر قرض بھی ہے والدین کا اگر ان میں سے کوئی جاتا ہے. لیکن بہرحال پہلی بات یہی ہے کہ جن کی